تو یہ بتائیے سب سے پہلے بیل سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج کے سیگمنٹ کو نا آئی ٹرائی ٹو کیپ مور آف اے ڈسکشن سیشن، کوشچن اینڈ آنسر سیشن سے نکل کے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ڈسکشن ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، بیل ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے نا جو میری نظر میں لوگوں کو جتنا ڈیپلی پتہ ہو اتنا بہتر ہوتا ہے، اور ایک اٹس آلسو اے میٹر آف رائٹ ان سم سرکمسٹانسز۔ ناقابل ضمانت کیا ہوتی ہے، یا نان ویلیبل طریقہ، یا کسی پر اگر نان ویلیبل ہم کہتے پروسیجر چل رہا ہے یا اس پر اسٹیمپ آ گئی ہے، اس بات کی فیصلہ ہو گیا کہ یہ نان ویلیبل ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ کیسز میں نان بیلیبل افینسز لگتے ہیں، کچھ میں بیلیبل افینسز لگتے ہیں۔ نان بیلیبل کو ہم سنگین ہینیس افینسز کہہ سکتے ہیں، ہینیس، جس کے اندر 302 ہو گئی، عمر قید کی سزائیں ہیں، 10 سال تک کی سزائیں ہیں، ایون بڑے جرم قتل و غارت آ گئی، جس میں ریپ کیسز آ گئے، جس کو ہم GBV، اس کے علیحدہ کورٹس بھی ہیں جینڈر بیس وائلنس کی۔ اس کے بعد ڈفرینٹ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہینیس افینسز ہیں، دیٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک، بٹ میں اتنی ہی بات کروں کہ ہینیس افینسز جو ہیں اس کو ہم پھر کچھ دفعات لگتی ہیں، جن دفعات کے اندر آبویسلی جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ نان بیلیبل افینسز ہوتے ہیں، کچھ سرکمسٹانسز میں بیلیبل افینسز ہوتے ہیں کہ جرم ہے لیکن ٹرائل کے اندر بندے کو اس چیز کا اتنا ایج مل جاتا ہے کہ اس کو بیل مل جاتی ہے کہ وہ بندہ جیل میں نہیں ہوتا، وہ بندہ جو ہے وہ اپنا ٹرائل فیس کر سکتا ہے جیل سے باہر رہ کے، تو وہ نان بیلیبل افینس ہے۔ اب جس کے اندر ہم جو ہمارا CRPC کا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر 496 497 اور 498 اس کے اندر جو ہے وہ ہم ان کو مد نظر رکھیں گے، یہ 3 چیزیں جس پہ ہم آج زیادہ تر بات کریں گے، کرنے والے ہیں، بالکل، اور بہتر ہے کہ آبویسلی ان تینوں کے اندر جو کلازز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ لوگوں تک ایکسپلیسٹ طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ تو ابراہیم یہ بتائیے کون کون سے شرائط ہیں جن پر بیل دوبارہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب ایک بندہ ہے، فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ایک بندے نے نا افینس تو کر دیا، اس نے جرم کر دیا، جرم کرنے کے بعد کسی بھی وجہ سے، ہاں اس بندے کی ذاتی اپنی وجہ سے نہیں، وہ بندہ آ بھی رہا ہے جیل میں تو باقاعدہ پیش ہو رہا ہے، لیکن گواہان کا مسئلہ، گواہان جو ہیں وہ ٹائم پر نہیں آ رہے، یا کوئی آبویسلی کورٹ کا پروسیجر ہے، کورٹ کا پروسیجر ویسے صحیح چلتا ہے، لیکن یہ کہ گواہان کے اوپر میں بات کروں گا، اگر گواہان ہے یا اور جو پروسیجر کے اندر جو ہمارے پاس میجر ایلیمنٹس ہے، اگر اس کے اندر ایشو آ رہا ہے اور وہ بندہ جیل میں، تو وہ 1 سال کے بعد دوبارہ بیل فائل کر سکتا ہے، اور اس بیل کے اندر اس کو بیل مل بھی جاتی کہ جی افینس کیا اس کی، دیکھیں تاحیات تو کوئی جیل میں نہیں نہ رہتا، جیل میں بھی آبویسلی جو سزا ہے وہ سزا کاٹنی ہے، لیکن جب ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہو رہا، پروسیجر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، گواہان کے اندر کوئی بھی بیٹ اینی تھنگ، تو اس سارے سینیریو کے اندر پھر جو ہے وہ بندہ دوبارہ سے بیل فائل کر سکتا ہے، اور اس بیل کے اندر جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے دوبارہ سے بیل مل سکتی ہے بغیر کسی ایشو کے، کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ جی دیکھیں میں تو اپنی سزا کاٹ رہا ہوں، میرے یہاں پر پروسیجر پورا صحیح طرح سے اڈاپٹ نہیں ہو رہا، میرا پروسیجر جو ہے وہ سلو چل رہا ہے، تو میں اندر کیوں بیٹھا ہوں، اس بیس کے اوپر آ کے تو کورٹ جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دیتی ہے اس بندے کو، تو اس کو بیسیکلی کہتے ہیں دوبارہ سے جو ہے بیل دینا۔ اس کے اندر پھر 496 کی جو میں بات کر رہا تھا وہ میٹر آف رائٹ ہوتا ہے بیل کا، میٹر آف رائٹ مطلب کہ جیسے 420 ہے فار ایگزامپل، اب وہ افینس تو ہے، جرم ہے، لیکن اس کے اندر وہ نان بیلیبل ہے، تو ایز میٹر آف رائٹ جو ہے وہ بندے کو 496 جو ہمارا ایک ہے اس کے اندر ایز میٹر آف رائٹ بندے کو بیل مل جاتی ہے، وہ میٹر آف رائٹ بیل لے لیتا ہے، تو یہ جو ہے اٹس آل اباؤٹ، یہ ایک طریقہ ہے جی۔ تو ابراہیم یہ بتائیے اگر کسی کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے یا اگر کسی کو 10 سال کی سزا سنا دی جائے تو کیا ان کے لیے بیل والا پروسیجر یا بیل والی آفر موجود ہے قوانین کی نظر میں؟ جی، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے۔ دیکھیں کچھ سرکمسٹانسز، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی سرکمسٹانسز نکال کے، کوئی بچہ ہے جووینائل، رائٹ، ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی جرم کر رہے ہیں یا تو وہ معاشرے کی کسی باتوں میں آ کے کریں گے یا وہ جذباتی پن میں کریں گے، بچہ ہے کتنا ذہن ہوگا بچے کے پاس، ایک تو یہ سنری، دوسرا یہ کہ اگر بندہ سکھ ہے، مطلب
بیمار ہے یا اس کو کیسی بیماری ہے, مینٹلی انسین ہے. مینٹلی انسین پرسن کا تو ساؤنڈ مائنڈیڈ نہیں ہے. تو جو بندہ ساؤنڈ مائنڈیڈ ہے ہی نہیں تو اس میں بھی آبویسلی آئے گا. پھر یہ کہ اگر کوئی خاتون ہے, عورت ہے, عورت کو بھی آبویسلی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اچھا, یہ پردہ نشین کا بھی کوئی ہے نا, پردہ نشین عورت ہے اگر اور وہ نہیں آ سکتی, یا کچھ ایسے بھی معاملات نہیں, ہوتے اس کے لیے آبویسلی ہم دیکھیں کورٹ کے اندر کچھ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں جس میں اس کے پردے کا خیال کیا جائے. جی جی بالکل, جیسے سرٹن وہ کرائٹیریا ہے. نہیں کورٹ میں اور کسی کو آنے دیا جائے گا, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا, پرائیویسی کو مد نظر رکھا جائے گا, یہ ہے. لیکن وہی میں نے کہا نا کہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مینٹلی انسین تو نہیں ہے, کیا یہ بیمار ہے, بچہ تو نہیں ہے, یہ سرکمسٹانسز ہیں, مائنر نہ ہو. ہاں جی. بالکل تو یہ نہیں, تو باقی ہے کہ جو سنگین ہینیس افینسز ہوتے ہیں جیسے 302 یا 10 سال جی تک کی قید یا عمر قید, دیکھیں 302 سب سے بڑا جرم ہے. رائٹ, اس میں 302 میں مطلب ڈیتھ سینٹینس جس کو آپ پھانسی کہتے ہیں وہاں تک جاتا ہے. پھر عمر قید آ جاتی ہے. 10 سال سے زیادہ جو افینسز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے, بہت زیادہ بیل نہیں ملتی. چانسز نہیں ہے, نہیں کم ملتی ہے لیکن کم. میں نے بتایا نا کس بنیاد پر مل سکتی ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ریزنس. لیٹس جسٹ کٹ دس لائن, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے, کسی نے بہت ہی بڑا یا سنگین جرم کیا ہوا ہے, ہینیس کرائمس کی ہی بات کریں, لیکن اس میں بھی کوئی ہم کہتے تھے کہ بہت ہی کوئی ایسے لیول کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دا مطلب ان ایکسپیکٹڈ بڑا ہی سنگین جرم ہے, اس میں بیل ملتی ہے. دیکھیں اگر وہ کورٹ میں آ رہا ہے اور وہ پروف کر دیتا ہے کہ وہ گلٹی نہیں ہے, یا مطلب اپنے آرگومنٹس کے اندر وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی سائیڈ آف سٹوری کیا ہے اور وہ صحیح ہے, تو ضرور اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا, کورٹ اس چیز کو دیکھے گی. لیکن جس طرح ایک دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے جرم کیا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پا رہا, تو اس کو بیل کیوں ملے گی؟ پھر دیٹس ناٹ میٹر آف رائٹ. اس کو بیل نہیں ملے گی. بیل بھی اس کو ملے گی جو آبویسلی پروف کرتا ہے. ہاں بیل دیکھیں بعض اوقات کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ بیل کنفرم بھی کر دیتی ہے. ایک بندے نے پریریسٹ بیل فائل کی, اس کو مل گئی, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اپنا وہ اس چیز کو پروف کر دیتا ہے تو اس کو اس چیز کے اوپر اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم بھی ہو جاتی ہے. کنفرم یہ کہ جب ٹرائل کا فیصلہ ہوگا اگر وہ تب گلٹی ہوتا ہے تب پکڑا جائے, پورا ٹرائل اس کو نہیں پکڑ سکتے, ٹھیک ہے. پھر اس میں پوسٹ ٹرسٹ بیل بھی آ جاتی ہے, جو کہ پوسٹ ٹرسٹ بیل یہ کہ گرفتاری کے بعد از گرفتاری, جس کو ہماری لیگل لینگویج میں کہتے ہیں, گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ بیل فائل کی جائے, تو وہ بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ اس نے میجسٹریٹ صاحب کے پاس وہ پیش ہوتا ہے, پیش ہو کے اس کا ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ پریریسٹ بیل جب موو کرتا ہے, وہ اس کی پہلے پریریسٹ بیل ایکسیپٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کنفرم ہو جاتی ہے, لیکن ٹرائل میں وہ گلٹی نکل آتا ہے. جب وہ گلٹی نکلے گا پھر اس کو سزا ہوگی, جو مختلف, پھر کسی افینس کی 4 سال سزا ہے, کسی کی کچھ سزائیں, ڈفرینٹ افینسز کی ڈفرینٹ سزائیں. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پریریسٹ بیل خارج ہو گئی ہے, ڈسمس ہو گئی, بندہ اریسٹ ہو گیا, پوسٹ ٹرسٹ بھی نہیں ملی, ٹرائل میں وہ بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا. تو یہ سرکمسٹانسز کے اندر ہیں. تو یہ بات ٹھیک. فردر انکوائری کیا ہوتی ہے؟ فردر انکوائری بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے, اس کا کوئی پروسیجر صحیح طرح اڈاپٹ نہیں ہوا ہے, اس نے صحیح طریقے سے اپنا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے, یا کچھ بھی ہو گیا فار ایگزامپل, تو اس چیز کے اندر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر انکوائری کے اندر پھر کورٹ جو وہ دیکھ لیتی ہے کہ یار یہ فردر انکوائری کا کیس ہے. پھر اس کے اوپر دوبارہ سے اس کی جو ساری وہ شہادتیں ہو گئیں, گواہ ہو گئے, جو سارا پروسیجر ہے فردر انکوائری کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں.